الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا، اور بتایا کہ لوگوں سے میں نے پوچھا حج تمتع کے بارے میں تو لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ حج تمتع نہ کرو، آپ بتائیں مجھے حج تمتع کے بارے میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور یہ حج تمتع اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو صحابہ کو حکم دیا تھا، تو انہوں نے حج تمتع کیا۔ اور اس تعلق سے دوسری ایک روایت ہے مسند اسحاق بن راہویہ کی، اس میں اور تفصیل ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس بات کا فتویٰ لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ حج تمتع، کوئی بھی پوچھتا تو بتاتے کہ حج تمتع کرو، یہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو عروہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ گمراہی کا کون سا راستہ کھول دیا ہے، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ فلاں فلاں حج تمتع سے منع کرتے تھے اور آپ لوگوں کو حج تمتع کا حکم دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ اپنی ماں سے پوچھ لیں، آپ اپنی ماں سے پوچھ لیں، اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھ لیں، ان کی ماں اسماء رضی اللہ عنہا تھیں، وہ خود بتا دیں گی کہ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے حج تمتع کی۔ تو دیکھیں عروہ نے کیا کہا کہ ابو بکر اور عمر منع کرتے ہیں، وہ تم سے زیادہ جانکار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھیں وہی بات کہی کہ میں تم کو نبی علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے، اپنی امی سے آپ خود جا کر کے پوچھ لیں، اور آپ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، یہیں سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہی چیز بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہیں سے بہت سارے اختلافات کے راستے کھلتے ہیں، اور آدمی بہت ساری چیزوں میں غلط راستے کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے ایسا کہا، کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی۔ حدیث بھائی پتہ ہو یا نہ ہو، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آ گئی تو ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ اس دلیل کے ہیں، اس حدیث کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس چیز کے تعلق سے سوال کریں گے، ماذا اجبتم المرسلین، قیامت کے دن رب العالمین ہم سے پوچھیں گے ماذا اجبتم المرسلین، تمہارا کیا جواب تھا رسولوں کے تعلق سے، ان کی بات تم نے قبول کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو جب ہمارے پاس دلیل آ جائے تو اس بہانے سے، اس طور سے آدمی چھوڑ دے کہ ان لوگوں کو بھی حدیث پتہ رہی ہوگی، انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا ہوگا، اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا تو ہم بھی قبول نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت، کوئی دلیل ہمارے پاس واضح ہو گئی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ چیز واضح ہے، اور یہ بالکل اس کے دلیل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ دلیل کو ہمیشہ مقدم کرے، کیونکہ دلیل کے سامنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر کتنے عظیم شخصیات ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی ابو بکر عمر کا مقابلہ نبی علیہ السلام سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ابو بکر اور عمر کا مقابلہ نبی علیہ السلام سے نہیں کیا جا سکتا ہے تو کسی اور شخص کا، کسی اور عالم کا، یا کسی امام کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اپنے استاد حمیدی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حمیدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا ایک مسئلے کے تعلق سے، امام شافعی نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تعلق سے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے حدیث سنا دی کہ آپ نے جو سوال کیا اس تعلق سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اس نے کہا کہ ما تقول انت، امام آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام شافعی غصہ ہو گئے، بہت ناراض ہوئے، کہا کہ ترا وسطی زنارا، کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کوئی میں جنیو وغیرہ پہنا ہوں کیا؟ اترانی فی کنیسہ، کیا میں کسی کنیسہ گرجا گھر میں بیٹھا ہوں، کیا کسی مندر میں بیٹھا ہوں کہ میں اپنے من سے میری اپنی رائے لوگوں کو بانٹتا پھروں، میں بتاؤں کہ میری یہ رائے ہے؟ میں نے تم کو حدیث سنا دی، بات ختم ہو گئی، حدیث آ گئی، اب کسی کی بات کی کوئی حیثیت ہے؟ خلاص ہو گئی، کوئی دنیا چلاتی رہے، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، لیکن نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے تم کو حدیث سنا دی، بات ختم ہو گئی۔ تو آدمی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے،
اور دلیل کا ایک کانسیپٹ اس کے دل میں بیٹھا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں میں وہ غلط راستے کو اور غلط قول کو پکڑ لے گا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے کہا ہے۔ اس کو حدیث ملنے کے بعد بھی، دلیل ملنے کے بعد بھی وہ قبول نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ اس کے پاس یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے، یہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ مجھے اس دلیل پر، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ بھائیو دیکھیں، فلاں امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، اب ہر امام عالم کا اپنا ادب احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کسی چیز کے تعلق سے دلیل مل جائے اور پتہ چل جائے کہ دلیل کی روشنی میں یہ بات کمزور لگ رہی ہے، تو کمزور بات کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کو ہم پکڑ کر کے چلیں، یہی دین ہے۔ اور جب بھی ہم کسی عالم کی بات مانتے ہیں اگر، تو یہ سوچ کے تھوڑی مانتے ہیں کہ یہ فلاں عالم، فلاں امام صاحب نے بتایا ہے، اس وجہ سے ہم کو ماننا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر کے مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، کوئی دلیل دی ہوگی۔ اگر جذبہ ہمارے اندر یہی تو ہے نا کہ ان کی کوئی دلیل ہوگی اور انہوں نے دلیل کی روشنی میں جو سمجھا وہی ہمیں بیان کیا ہے، ٹھیک؟ آدمی کے اندر یہ جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت ان کی بات اس نے قبول کیا ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ ایک دوسری ہمارے پاس سامنے دلیل موجود ہے، جس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ اس امام یا اس عالم صاحب کی بات کمزور لگ رہی ہے، یہ صحیح نہیں لگ رہی ہے، تو ہم کس کے مکلف ہو گئے؟ اس دلیل کے مکلف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دلیل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ دل میں یہ خیال آئے گا، لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ اس امام صاحب کو، اس مولوی صاحب کو بھی یہ دلیل معلوم رہی ہوگی، اس نے کسی وجہ سے نہیں پکڑا ہوگا، تو ہمیں بھی نہیں پکڑنا ہے۔ نہیں، انہوں نے کیا مجبوری تھی، ان کے ساتھ کیا عذر تھا، کیوں نہیں انہوں نے قبول کیا، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جب ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم ایسے ہی اپنی طرف سے اندازہ لگا کر کے اس وجہ سے پھر بھی ان کی بات پکڑے رہیں، یہ ہمارے لیے کسی طور سے جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس صحیح چیز کو جو ہمیں دلیل کی روشنی میں مل گئی ہے، جو ہمیں دلیل مل گئی ہے، اس کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں، یہی دین ہے۔ کیونکہ ہم اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ کسی کی بات کو، کسی کے مذہب کو، اس چیز کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم مذہب کی بات اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مذہب والے نے دلیل کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے، ٹھیک؟ اب جب ہمیں پتہ چل گیا دلیل سے کہ یہاں مذہب کی یہ بات یا فلاں عالم کی یہ بات اپوزٹ لگ رہی ہے، الٹی لگ رہی ہے یا کمزور لگ رہی ہے، تو ہم دلیل کے مکلف ہیں، نہ کہ اس مذہب کے یا اس عالم کی بات کے مکلف ہیں۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے، ساری امت اس بات کو مانتی ہے، اجمع العلماء علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد۔ اس بات کو ساری امت تسلیم کرتی ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ گمراہی میں ہے۔ کس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ کہ جس شخص کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی کوئی سنت، کوئی حدیث معلوم ہو گئی، کوئی سنت، کوئی حدیث نبی علیہ السلام کی اسے پتہ چل گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یا آپ کی سنت ہے، پھر کسی کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت معلوم ہونے کے بعد بھی آپ کی سنت کو، اس حدیث کو چھوڑ دے، کسی کی بات کی وجہ سے۔ کسی کی بات کی کوئی حیثیت نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کو پوری طرح سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر آدمی ایسا نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تصحیح کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے اندر جو دین کا کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے وہ تصور غلط بیٹھا ہوا ہے، وہ مذہب کو فالو کر رہا ہے، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے دین کو صحیح سے فالو نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس بات پر تنبیہ فرمایا نصارہ کے تعلق سے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ نصارہ نے کیا کیا کہ اپنے علماء کو، اپنے زاہدوں کو، نیک لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ ان کو کیا بنا لیا؟ اپنا رب بنا لیا، رب۔ ترمذی کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب وہ پہلے نصرانی تھے، کرسچن تھے، تو نبی علیہ السلام ان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے نیک لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو اپنا رب بنا لیا، ہم لوگوں نے تو اپنا رب ان کو نہیں بنایا تھا، تو یہ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام ان کے لیے بیان کرتے ہیں، دیکھیں رب بنانے کا مطلب یہ ہے، کیا ایسا نہیں تھا کہ علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اسی کو تم لوگ حلال سمجھتے تھے؟ علماء جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے اسی کو تم حرام سمجھتے تھے؟
तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि दलील है कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, रब्बुल आलमीन किस चीज़ को हलाल करार देते हैं, किस चीज़ को हराम करार देते हैं, इससे तुमको कोई मतलब नहीं था। उलमा जो हलाल करार देते हैं वही हलाल है, उलमा जिस चीज़ को हराम कराते हैं वही हराम है। यही तुम उलमा पर इस तरह से उनको उनको अपना बना करके रखा था, ये मकाम तुमने अपने उलमा को दे करके रखा था। कहा हाँ ऐसा तो था। कहा कि यही मेरे सर से बयान फरमाया कि यही उनको अपना रब बनाना हुआ, गोया तुमने उनको अपना रब बना लिया, अपना मालिक समझ लिया। क्योंकि हलाल और हराम करार देना ये सिर्फ किसके इख्तियार में है, रब्बुल आलमीन का इख्तियार है, ये सिर्फ रब्बुल आलमीन के हक़ है। किसी को ये ताकत या अथॉरिटी हासिल नहीं है सारी कायनात में कि किसी चीज़ को हलाल करार दे, किसी चीज़ को हराम करार दे। ये सिर्फ किसका हक़ है, रब्बुल आलमीन का हक़ है। अगर किसी को हमने ये हक़ दे दिया तो गोया हमने उसको अपना रब बना लिया। रब्बुल आलमीन यहाँ फरमा रहे हैं कि गोया उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स को अपना रब बना लिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अगर किसी की आलिम की बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे दिल में ये जज्बा है कि उस आलिम साहब ने अपनी तरफ से नहीं बयान किया है, बल्कि क्या बयान किया है, दलील की रोशनी में खंगाल करके उन्होंने एक चीज़ को वाज़ेह करने की कोशिश की, हम उस दलील को फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन हमें पता चल गया कि इन्होंने दलील से नहीं बयान किया था, इनकी जो दलील थी वो कमज़ोर थी, दूसरी हमारे पास दलील है जो इसके मुकाबले में सही दलील है, तो हम किसके पाबंद हैं, हम उस दलील के पाबंद हैं, ना कि किसी आलिम के का पाबंद हैं, किसी मज़हब के पाबंद हैं, किसी और चीज़ के हम पाबंद नहीं हैं। हमसे क्या पूछा जाएगा, माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, रसूलों के ताल्लुक़ से तुम्हारा जवाब क्या था। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो तुम्हारे रब की तरफ से चीज़ नाजिल की गई है उसकी इत्तिबा करो, उसको फॉलो करो, तुम उसके मुकल्लफ़ हो, किसी और चीज़ के मुकल्लफ़ नहीं हो। लिहाजा मेरे भाइयों, हम किसी भी तौर से ये चीज़ कभी कबूल ना करें कि हम अपने एक चीज़ पर जमे हुए हैं, उसी चीज़ को हम फॉलो करते रहेंगे। हमारे पास आप दलील ले आओ, कुरान की आयत ले आओ, हदीस ले आओ, हमें भाई उससे कोई मतलब नहीं है, हम फला मज़हब या मसलब के मानने वाले हैं। आदमी को इस तरह से रिजेक्ट कभी भी दलील को नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे दिल में जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह हम तेरे दीन को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हमें सही चीज़ मिलेगी हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। आदमी सही चीज़ को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दे कि उसके मज़हब के ख़िलाफ़ है, उसके मसलक के ख़िलाफ़ है, तो ये क्या है, ये वो गोया सही ट्रैक से हट रहा है जिसके ताल्लुक़ से उसको मुकल्लफ़ बनाया गया है। और ये चीज़ हमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोग इस गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसी-ऐसी चीज़ें कह बैठते हैं, कहते हैं कि भई हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कुरान सुना रहे हो, हदीस सुना रहे हो, आप अपनी हदीस लेकर के बैठे रहो, बहुत हदीस वाले बने हो। ये लोग कहते हैं, ताने देते हैं, मज़ाक करते हैं, हदीस सुनाने आए हैं। तो इस तरह से लोग हदीसों का मज़ाक करते हैं, दलीलों का मज़ाक उड़ा देते हैं और कहते हैं कि बहुत हदीस वाले बने हो। आदमी को चाहिए कि दलील ही तो दीन है, यही तो दीन है, इसी चीज़ को हम मानने वाले हैं। हम दिल में एक जज्बा बना करके रखें कि अल्लाह हम तेरे दीन को मानने वाले हैं, हम दलील को फॉलो करने वाले हैं जो तूने उतारी है, दलील कुरान की सूरत में चाहे हदीस की सूरत में, यही चीज़ दीन है। और अगर इसी चीज़ को हमने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर हम किस दीन को मानने वाले हैं, क्या मान रहे हैं, हम किसी इमाम के दीन को मानते हैं, किसी आलिम के दीन को मानते हैं, नहीं। हम मानने वाले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के उतारे उस दीन को, और दीन क्या है, दलील, यही उस दीन की क्या है, बुनियाद है, इस दीन की बुनियाद है। अगर हम इमाम फ़ला आलिम की बात को किस वजह से मान रहे हैं, इसी वजह से मान रहे हैं ना कि वो अल्लाह की तरफ से बता रहे हैं, अल्लाह के तरफ से जो दलील उनको पास है कुरान की सूरत में या हदीस की सूरत में, उसी की रोशनी में उन्होंने बताया ना, इस वजह से तो मान रहे हैं। अगर ये जज्बा है तो फिर हमें इस जज्बा को तरोताज़ा रखना चाहिए कि जब भी हमें कोई दलील मिली, कोई आयत मिली, कोई चीज़ हमारे सामने वाज़ेह हो गई कि ये चीज़ जिसको पर हम अमल कर रहे थे या फ़लाँ की बात को मान रहे थे, ये दलील की रोशनी में सही नहीं है, कमज़ोर है, दूसरी सिवा इसके अलावा दलील मौजूद है, तो हम उस दलील के पाबंद हैं, ना कि अपने मज़हब के पाबंद हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दलील सामने आ जाती है उसके बावजूद भी अपने मज़हब का बहाना कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को हलाल और हराम करके बैठे रहते हैं, फलाँ चीज़ हलाल है, फलाँ चीज़ हराम है, तो इसकी दलील क्या है? बस कोई दलील नहीं है, बस हमारे लोग ये कहते हैं। अगर इंसान के पास
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہرگز اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اس کو پابند اسے اپنے آپ کو بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اپنی طرف سے بنا کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، تمہارے پاس کیا اس کی دلیل ہے؟ کسی چیز کے حلال اور حرام یہ کہاں سے کسی کو معلوم ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی طاقت ہے جو بتا کسی چیز کو کر سکتے اپنے طرف سے حلال حرام؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، دلیل۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل کی روشنی میں ہمیں چیزوں کو ماننا چاہیے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو ہمیں دلیل کا پابند بناتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، دلیل کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، کبھی بھی ہم دلیل کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں، اور اسی طور سے ہم اللہ کے اس دین کو فالو کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے۔ ورنہ ہر کوئی اپنے طور سے اپنی طرف بلاتا ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے ہمارا راستہ صحیح راستہ، ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے، جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے، صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ فیصلہ کس سے ہوگا؟ دلیل سے ہوگا۔ کس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہے، جو لوگوں کو قرآن و حدیث سے لے کر کے چلاتا ہے، جہاں بھی اس کی بات کہیں بھی قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس آدمی کے اندر جذبہ صحیح ہے، وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے۔ نہ کہ وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا مذاق کرتے ہیں، ایک حدیث کا بھی مذاق نہیں کر سکتے ہیں، ایک آیت کا بھی مذاق نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سب لوگ اور کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کوئی چیز، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، کوئی ایک جملہ ان کے مسلک کے، ان کے بات کے موافق نہیں سمجھی ٹھہری، اس جملے کا یا اس حدیث کا مذاق اڑا بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کسی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ثابت شدہ کوئی اگر حدیث ہے تو اس کا ایک حدیث ہو، چاہے آدھی حدیث ہو، چاہے ایک ٹکڑا اس کا ہو، یہ جسارت کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مذاق اڑا بیٹھے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کتنے لوگوں نے اس طرح کی غلطیاں کی ہیں اور اپنے مذہب اور کے آڑ میں آ کر کے اس طرح کی چیزیں کہہ بیٹھے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کے تعلق سے نبی علیہ السلام سے بخاری وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بار کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تو اس کا ایسا مذاق اڑایا ہے، سبحان اللہ، بڑا مذاق اڑانے والوں نے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ کسی عالم کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی لوگوں کے شخص کی بات ہو سکتی ہے جو نبی علیہ السلام کا احترام کرتا ہو، آپ کی حدیثوں کا احترام کرتا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جذبہ صحیح رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کے ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ، ہم تیرے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ جہاں بھی ہمیں صحیح دین، صحیح چیز، صحیح مسلک، صحیح قول، صحیح بات ملے گی، صحیح فتویٰ ملے گا، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ہمیں اگر دلیل معلوم ہوگی ہم اس کو فوراً قبول کر لیں گے، دلیل معلوم ہو گئی ہم اس کو نہ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے دین پر سیدھے راستے پر جمع کر کے ہمیں رکھیں، اور آخرت میں جب رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہو تو رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمارے لیے عذر برقرار کہ اللہ، ہم تیرے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا ہم جذبہ رکھتے تھے اور ہم تیرے دین کے سامنے کسی اور چیز کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔